قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون. دیکھیں جی فوراً جوابی کلپ آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. فرشتوں نے بات ہی بڑی سخت کی تھی. وہ وقت کے پیغمبر کو کہہ رہے ہیں دیکھیں آپ اللہ کی رحمت سے تو مایوس نہ ہو، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اس طریقے سے ورڈکٹ تھی وہ اس لیے تھی حیرانگی کی تھی، نہ کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر قادر نہیں ہے یا اس کی رحمت سے بعید ہے کہ وہ کسی بوڑھے کو اولاد نہیں دے سکتا. تو جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر یہ جملہ بولا تو انہوں نے پھر اس کو جواب دیا. کیا فرمایا؟ کون نا امید ہوتا ہے اپنے رب کی رحمت سے بجوز اس کے کہ جو گمراہ ہو چکا ہو. یعنی تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، یہ تو گمراہوں کا کام ہے. میں اللہ کا خلیل ہو کے ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو میرا ریئیکشن ہے وہ ایک انسانی ریئیکشن ہے، نیچرل ہے. یہ تو چھوٹا مسئلہ ہے. آپ دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں سورہ مریم میں، سورہ آل عمران میں آیا کہ انہوں نے بڑھاپے میں جا کے دعا کی کہ اے اللہ میرا سر سفید بالوں سے چمک اٹھا ہے، میری اولاد کوئی نہیں ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بھی 5 ہے، پھر بھی مجھے اولاد یعقوب کا ایک وارث دے جو میرے بعد ہیکل سلیمانی میں بیٹھ کے دعوت توحید کا کام آگے چلائے. دعا مانگی اور کلک کہاں سے ہوا آئیڈیا؟ جب بے موسمی پھل دیکھے سیدہ مریم کے حجرے میں کہ اگر مریم کو بے موسمی پھل مل سکتے ہیں تو مجھے بھی اس بڑھاپے میں اولاد مل سکتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ فرما سکتا ہے. اب فیصلہ ہو گیا. جب فیصلہ ہوا ہے آ کے فرشتوں نے خوشخبری دی ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ نام کا بیٹا دے گا. نام بھی اللہ نے پہلے ہی رکھ دیا. ٹھیک ہے. صاحب علم ہوگا، خوف خدا رکھنا والا ہوگا، عورتوں سے پرہیز کرنے والا ہوگا، یعنی انتہائی شرم والا اور اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے والا. تو وہاں پھر انہوں نے وہی باتیں شروع کر دی کہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی 5 ہے، یہ کیسے ہوگا؟ انسان ہے نا. ہو گیا. تو یہ ناشکری کی علامت نہیں ہوتی. انسان کے اندر جذبات ہیں. حضرت مریم کو فرشتے نے آ کے خبر دی ہے کہ آپ کو اور آپ سے ہونے والے بیٹے کو جو بغیر باپ کے پیدا ہوگا سارے جہان والوں کے لیے ہم نشانی بنانے والے ہیں. میں کہتا ہوں کسی عورت کے لیے ایسی خوشخبری ہو سکتی ہے جو سیدہ مریم کو ملی ہے. لیکن جب وہ پریگننٹ ہوئی اور پھر جب بچہ ہوا تو انہوں نے کیا کہا کہ اس سے پہلے میں مر کے مٹی ہو جاتی، میں اپنے قبیلے کو کیا منہ دکھاؤں گی. اور وہی قبیلے والوں نے کہا کہ تیرے تو ماں باپ بھی ایسے نہیں تھے، یہ تو بچہ کہاں سے اٹھا کے لے آئی ہے. حالانکہ جبرائیل انسانی شکل میں آ کے بشارت دے چکا ہے. انہیں تو چاہیے تھا کہ وہ کہتی کہ خدا خود ہی بندوبست کرے گا، لیکن وہ وقتی طور پہ انسان ہی ہے. وہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ سے جو بھی پوچھے فرشتے کے ذریعے پیغام بھجوایا. آپ نے کہنا کہ میں نے اللہ کے لیے منت مان لی ہے روزے کی. کلام نہیں آپ نے کرنا، چپ کا روزہ رکھنا ہے اور بچے کی طرف اشارہ کرتے نا. وہ بچہ خود بولے گا. پھر بچہ بولا ہے جی، بچہ کیا بولا ہے وہ جناب، وہ آپ ذرا منظر امیجن کریں. ایک چھوٹا سا بچہ بولے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے پیغمبر بنایا ہے، اس نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے اپنی والدہ کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا ہے. سلام ہو مجھ پر اس دن جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور جس دن دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. تو اس موقع پہ جا کے حضرت سیدہ مریم کی وہ جو پریشانی تھی وہ ختم ہوئی. لیکن بیچ میں وہ سارے کا سارا معاملہ تو انہیں وہ گزارنا پڑا. بشری تقاضا انسان کے ساتھ اٹیچ ہے، سیدھی سی بات ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے یہ تقاضے اٹیچ نہیں ہے تو وہ بے وقوف ہے. اور یہاں پہ تو لوگ اپنے بزرگوں کے لیے اس طرح کے تقاضے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. خود نبی علیہ السلام جب طائف میں زخمی ہوئے ہیں تو وہاں تو اب بڑی امید لے کے گئے تھے کہ طائف کے لوگ حق قبول کر لیں گے. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ پہاڑوں کا فرشتہ اللہ نے بھیجا کہ آپ اگر خواہش رکھتے ہیں تو 2 پہاڑوں کے درمیان طائف کی پوری بستی کو سرما بنا دیا جائے. آپ نے فرمایا نہیں، ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسلیں اسلام قبول کر لیں. اور وہ قبول کیا. بنو ثقیف مسلمان بھی ہوئے،
بڑے بڑے جنگجو ان میں پیدا ہوئے. خود جو قاتلین حسین سے بدلہ لینے والا مختار ثقفی ہے، وہ بیٹا تھا ابو عبیدہ ثقفی صحابی کا، وہ بھی بنو ثقیف سے تھا. یہی ثقیف قبیلہ وہاں پہ آباد تھا. اب یہاں پر تو چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے پیچھے لگا دیے، آپ کا جسم لہو لہان کر دیا، آپ کی مبارک جوتیاں بھی خون سے بھر گئیں. اسامہ ابن زید ایک آپ کے ساتھ تھے جو آپ کے وہ لے پالک بچے تھے. اب واپس وہاں تو آپ امید لے کے گئے تھے کہ مکے والے تو بات نہیں سن رہے، اب واپس آ رہے ہیں تو پتہ چلا کہ مکے والوں نے بھی قتل کے فتوے جاری کر دیے ہیں کہ اب ہم اسے انٹر نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ وہ تو کانفیڈنٹ ہو گئے نا کہ باقی لوگوں نے بھی دعوت قبول نہیں کی، تو اب ہم اپنے شہر میں بھی نہیں ان کو داخل ہونے دیں گے. تو پھر نبی علیہ السلام نے اسامہ بن زید کو مکے میں بھیجا، چھپ چھپا کے مختلف سرداروں سے میٹنگ کی. ایک بندہ تیار ہوا، مطعم. اس نے کہا کہ میں مطعم بن عدی، اس نے کہا کہ میں جو ہے نا نبی علیہ السلام کو پناہ دوں گا. حالانکہ وہ کافر تھا، وہ پناہ ایک قبائلی اس سسٹم میں آپ سمجھ لیں انسانیت کی بنیاد پہ دے رہا تھا. اس نے امن دی، اور اس وقت اگر کوئی قبیلے کا ہیڈ امن دیتا تھا وہ پھر پورا قبیلہ اس کی حفاظت کرتا تھا. نبی علیہ السلام اس کی امان میں واپس داخل ہوئے. یہاں پہ تو وہ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی نگاہ مار کے شہر نو اگلا چھڑی، لوٹا جناب ادھر کرتا تھا، مرید ساڑ دیتا. خدا کا نام، دنیا کو اللہ نے اس باپ کے ساتھ چھوڑا. اور پھر حضور نے اس کی وہ نیکی ایسی یاد رکھی ہوئی تھی کہ بخاری کے الفاظ ہے، غزوہ بدر کے موقع پر جب درجنوں مشرکین عرب قیدی ہو کر لائے گئے، آپ نے فرمایا آج اگر وہ مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور صرف مجھے کہہ دیتا، میں ان سب لوگوں کو چھوڑ دیتا اس کے کہنے کے اوپر، کیونکہ اس نے اس وقت میرا ساتھ دیا تھا. تو یہ انبیاء کرام بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو آزمائشیں ڈالی ہیں وہ ان کو اسباب کے ساتھ معاملات کو جوڑا ہے. وہ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو غیبی انٹروین کر کے مدد فرماتا ہے، جس طرح غزوہ بدر میں فرشتے نازل ہوئے. ورنہ تو مجھے بتائیں اگر سب کچھ پری پلان ہو رہا ہو تو پھر انبیاء تو کسی تکلیف سے نہ گزرے، وہ اپنی امتوں کے لیے رول ماڈل کیسے ہوں گے؟ انہیں ساری تکلیفوں سے گزارا جاتا ہے. یہ بشری تقاضے اٹیچ ہوتے ہیں. تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً جواب دیا کہ گمراہ لوگوں کا ہی شیوا ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہوں، میں نا امید نہیں ہوں، بلکہ ایک بشری تقاضا تھا جس کی وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا.